پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ آج سپریم کورٹ کی طرف سے وہ تفصیلی فیصلہ جاری ہو گیا جس کا سب کو بڑا انتظار تھا، لیکن اس تفصیلی فیصلے کے اندر وہ پٹی والی مزیدار قسم کی زبان میں بیان کی ہوئی خبر نہیں مل رہی۔ وہ تلاش کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ عدالتیں جو ہیں وہ قانون اور آئین کی زبان سے بولتی ہیں، وہ پٹی کی زبان سے یا سیاسی زبان سے نہیں بولتی۔ جو مین فیصلہ ہے اس کے اندر واضح الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کنوکٹڈ ہیں، ان کی کنوکشن کی امپلیکیشنز ہیں، اور جس طرح میں نے پہلے گزارش کی تھی، وزیر اعظم پاکستان بحیثیت ممبر پارلیمان نیشنل اسمبلی کے رکن ہونے کی حیثیت سے ان کو ڈی سیٹ کرنے کا، ڈسکوالیفائی کرنے کا ایک پروسیجر ہے، لیکن وزیر اعظم پاکستان کے اوپر وہ پروسیجر اپلائی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی کانوکٹ ملک کا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنی لیگل چیز نہیں ہے جتنی کامن سینسیکل چیز ہے کہ مجرم ملک کا صدر یا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا، اور ایسا مجرم جو عدالت عظمیٰ کی طرف سے مجرم ٹھہرایا گیا ہو توہین عدالت کے سنجیدہ جرم کی پاداش میں۔ اس سے زیادہ آئین اور قانون کی سمری کس طریقے سے بیان کی جائے۔ بہرحال فیصلے کی تفصیل جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ فیصلے کی تفصیل کے اندر پہلے ذرا بیک گراؤنڈ بتایا گیا ہے۔ یہ 77 پیج ہم نے پڑھے، اس کے اندر سے جو نکات نکلے، فیصلے نے ٹریک ڈاؤن کیا کہ یہ تمام معاملات جو ہیں 1997 میں پاکستان کے اٹارنی جنرل نے سوئس حکام کو کوٹیکنا اور ایس ٹی ایس کیس میں پاکستان کے فریق بننے کی درخواست دی، تاکہ جب جو کک بیکس کا پیسہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے، جب سوئس حکام اس کی تہہ تک پہنچیں اور اس کو واپس کریں تو پاکستان قانونی طور پر اس کا حقدار بن پائے۔ 15 اکتوبر 2007 کو این آر او آ گیا جنرل مشرف کے پریزیڈنشل الیکشن سے ایک دن پہلے، اور جس نے 12 اکتوبر 1999 سے پہلے کے تمام عوامی نمائندگان، پبلک ریپرزینٹیوز کے جو مقدمے تھے وہ ختم کر دیے، ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی۔ یعنی سوئس حکام سے جو پیسے کی طلبی پاکستان کر سکتا تھا، جو ہمارے ہی پیسے کک بیکس میں گئے ہوئے ہیں، وہ معاملہ ٹھپ ہو گیا۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل اس وقت ملک قیوم صاحب نے بذریعہ خط سوئس حکام کو لکھا کہ صدر آصف علی زرداری اور جینز شلیجل ملک کے خلاف کارروائی سوئٹزرلینڈ کے اندر جو ہو رہی ہے، پاکستان سے اس کو دستبردار کروا دینا چاہیے۔ 16 دسمبر 2009 کو عدالت عظمیٰ نے اس این آر او کے سیکشن 2، 6 اور 7 کو آئین کی شقوں کے خلاف قرار دیا، اور یہ بھی کہا کہ یہ این آر او شروع سے ہی کالعدم ہے، اور تمام کے تمام مقدمات 5 اکتوبر 2007 سے پہلے کی صورتحال پر واپس آ جانے چاہیے۔ حکومت کو ہدایت بڑی واضح طور پر دے دی گئی تھی۔ سوئٹزرلینڈ کے مقدمات کو دوبارہ کھولنے کا حکم جاری کیا گیا، اور پیراگراف 178 میں لکھ دیا گیا کہ فوری طور پر ختم کی ہوئی درخواستوں، دعووں اور پہلے والی صورتحال کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ اس میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ حکومت نے اس کے اوپر الاطلال سے کام دیا۔ 29 مارچ 2010 کو این آر او سے مستفید ہونے والے احمد ریاض شیخ کی تقرری پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو اپنے احکامات کی تعمیل کروانے کے بارے میں ہدایات کی سمری لکھی۔ پھر کورٹ نے یہ بھی بیان کیا کہ کس طریقے سے مختلف وزرائے قانون، مختلف سیکٹریز، مختلف اٹارنی جنرلز اور نیب کو دی جانے والی ہدایات جو تفصیل سے بیان کی گئی ہیں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا ہے۔ یہ پوری کی پوری سمری جو ہے وہ ججمنٹ کا حصہ ہے۔ 25 مئی 2010 کو اس وقت کے وزیر قانون بابر اوان صاحب، ککھ نہ ہلیا والے جن کے بارے میں بڑا مشہور ہے، انہوں نے وزیر اعظم کے سامنے سمری پیش کرنے کی کورٹ کو باقاعدہ خبر دی اور کہا کہ عدلیہ کے احکامات کی تعمیل ہوگی۔ اس کے بعد عدلیہ کے احکامات پر پھر بھی تعمیل نہیں ہوئی۔ پھر 26 نومبر 2011 کو این آر او پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست کو بھی خارج کر دیا گیا، یعنی کہ جو آخری لیگل ریکورس حکومت کے پاس اویلیبل تھا این آر او کی ججمنٹ کو نہ امپلیمنٹ کرنے کا یا کورٹ کے آرڈر کو ریورٹ کروانے کا، وہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ وہی کام شروع ہوا کہ عدلیہ کے احکامات پر تعمیل نہیں ہوئی۔ پھر عدلیہ نے 5 رکنی بینچ بنایا جس میں 12 صفحات پر مبنی 6 آپشنز دی گئی، جس کے آپشن نمبر 2 کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد پھر اٹارنی جنرل صاحب نے بتایا کہ صدر اور وزیر اعظم کو عدالت عظمیٰ کا حکم پہنچا دیا گیا ہے، امپلیمنٹیشن لازمی
کرنی ہے. اس کے بعد امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, پھر توہین عدالت کی چارج شیٹ ہوئی, اور اس سے پہلے اعتراضات کی باقاعدہ لسٹ سامنے آئی جو اعتزاز احسن نے کورٹ کے سامنے اس کو آرگو کیا. کورٹ کے سامنے جو اعتزاز احسن نے آرگومنٹ کیا اس کی سمری بھی کورٹ نے بیان کی ہے. مثلاً اعتزاز احسن نے کہا تھا کہ منصفانہ عدالتی کارروائی نہیں ہو سکتی. اعتزاز احسن نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بینچ اپنے بارے میں معاملات کے اوپر ایک ججمنٹ دے چکا ہے وہ اس مقدمے کو نہیں سن سکتا. اس کے اوپر اس کورٹ نے جواب میں لکھا کہ جو شوکاز جاری کیا گیا تھا وہ عارضی نوعیت کا تھا, اور کہا گیا کہ اعتزاز احسن صاحب نے کسی نہ ایسی رائے کو مثال بنایا نہ ایسا کوئی کیس کوٹ کیا جس کے اندر عارضی رائے قائم کرنے کے بعد جج صرف اس بنیاد پر ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے وہ مقدمہ سننے سے کہ اس نے ایک عمومی سی رائے دے دی ہے. کورٹ نے کہا کہ عارضی رائے ایک محض رائے ہے اور حتمی رائے ٹرائل کے بعد قائم کی جاتی ہے. تو اعتزاز احسن صاحب کا جو اعتراض تھا اس کو کورٹ نے رد کر دیا, اور کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے میں ہمارا کوئی ذاتی انٹرسٹ اویلیبل نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب ذاتی وجوہات کی بنیاد پر, اناد کی بنیاد پر آپ کے خلاف یہ کارروائی کر رہے ہیں تو ذاتی اناد نہیں ہے. اور کورٹ نے یہ بھی پوائنٹ نوٹ کیا کہ تمام پروسیڈنگز کے دوران اعتزاز احسن نے اور وزیر اعظم نے ہم پر یعنی اس 7 رکنی بینچ کے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. تو کورٹ نے اپنا جو گراؤنڈ ہے, اپنا پلیٹ فارم ہے, اپنے فیصلے کی جو تقدس ہے, اس کی جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل لیجٹمیسی ہے وہ باقاعدہ اسٹیبلش کی. اس تمام تناظر کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ آپ ٹاک شوز میں بار بار یہ آرگومنٹ سنیں گے اور محسوس اس طریقے سے آپ کو ہو رہا ہوگا کہ جس طرح کورٹ نے فٹافٹ ایک فیصلہ کر دیا. یہ معاملہ آج کا نہیں ہے, یہ معاملہ 2007 سے چل رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ NRO آنے سے پہلے اور اس وقت چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کو ان سیٹ کرنے کے معاملے سے پہلے ہی کورٹ نے NRO کے اوپر آبجیکشنز لگا دی تھیں. وہ جنرل مشرف نے بیچ میں سے داؤ مار دیا تو وہ معاملہ وہیں پر اٹک گیا. تو یہ 2000 اور اس وقت نہ صدر آصف علی زرداری صدر تھے, نہ بینظیر بھٹو صاحبہ ملک میں واپس آئی تھی, نہ پیپلز پارٹی پاور میں تھی. تو یہ اس وقت کا معاملہ چل رہا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا. NRO بطور قانون اس وقت بھی لیگلی کنٹینشس تھا. اب چونکہ پیپلز پارٹی طاقت میں آ گئی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف کیمپین چل رہی ہے. بہرحال جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو صدر کے استثناء کے اوپر کورٹ نے کیا کہا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. بڑا اہم معاملہ ہے, آنے والے دنوں میں سیاسی لڑائی کی بنیاد یہی ایشو بنے گا.